27ویں آئینی ترمیم کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس آئینی ترمیم کا مقصد عدلیہ پہ ایک اور کاری ضرب لگانا ہے، کیونکہ جو شاید ان کی توقعات تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے شارٹ ٹرم مقاصد پورے ہوں گے، لیکن گزشتہ 3-4 ایام کی ڈیولپمنٹ سے ان کو یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ گویا اتنا ہی کافی نہیں ہے، مزید کارروائی کرنی ہوگی تاکہ سپریم کورٹ اور عدلیہ پر ان کی گرفت مضبوط ہو۔ تو لہذا جو 2 محترم جج صاحبان ان کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، اب یہ کنسٹیٹیوشنل بینچ اس کا حصہ نہ بنے، اس حوالے سے اب یہ آئینی ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج جس طرح ہم نے کورم کی نشاندہی کی ایوان میں، اور جمعیت علماء اسلام کے ممبران اسمبلی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، گرچہ وہ اپوزیشن میں کہلانا پسند کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندیشے ہیں کہ شاید ملکی مفاد میں ایک دفعہ پھر وہ نئی ترمیم کا بھی ساتھ دیں۔ آج جو سب سے افسوسناک بات میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمان میں جو زبان پٹیل صاحب نے استعمال کی ہے، اور بار بار ہم نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ لانے کی کوشش کی، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کم اور جیالہ زیادہ ہے۔ ہر وقت اپنے ممبران اسمبلی جو ان کی پارٹی کے ہیں، جو ٹائم ان کو دیتا ہے، پٹیل صاحب کے بعد فوراً انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو جو ہے فلور دیا۔ ان کا رویہ جو ہے، ہم یہ شکایت اسپیکر صاحب کے حوالے سے یا صادق صاحب کے حوالے سے نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ انتہائی تعصب پر مبنی اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہے سمتیلی ماں کا ہے۔ پٹیل صاحب کی جو زبان تھی، کیونکہ اسلامی اور قرآنی تعلیمات کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس سرکش کے ساتھ بھی تہذیب اور تمدن کے ساتھ بات کرو، شاید وہ یہ زبان سمجھ جائے اور ڈر جائے۔ یہاں یہ تو تارک قرآن لوگ ہیں، ایک شرجیل میمن صاحب ہے پیپل پارٹی کے، اور ایک پٹیل صاحب ہے، جو زبان صبح یہ اٹھتے ہی خان کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں، اور شام تک ان کی یہی گردان لگی رہتی ہے، نہ ان کی باتوں میں کوئی ربط ہے نہ کوئی منطق ہے۔ آج پٹیل صاحب کیا کہہ رہا تھا کہ جی وہ 5 ممبران اسمبلی جو کہ آزاد تھے اور جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، اب ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کوئی دلیل دینے کی بات ہے؟ آپ نے ممبران اسمبلی ہمارے اربوں پہ خریدے، اپنے ساتھ بٹھایا، اور اب یعنی ایوان میں آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ ضمیر کی آواز پہ گئے۔ پٹیل صاحب ماضی میں آپ کی پارٹی کے بھی لوگ فلور کراسنگ کر چکے ہیں، آپ کی حکومتوں کو گرایا ہے، کیا وہ بھی ضمیر کی آواز تھی؟ جس دور میں بھی ضمیر فروش لوٹے بنے ہیں، ہر دور میں یہ لوگ ملعون رہے، چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہو۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستانی عوام کو نظر رکھنی چاہیے، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ملک پہ کرم کیا۔ جو ان کی توقعات تھی کہ سپریم کورٹ 5 عیسیٰ کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی وہی سلوک روا رکھے گی، شاید بادی نظر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہے، اور اب ان شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پارٹی کے ممبران اسمبلی فلور آف دی ہاؤس پہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، خواتین کے لیے بالخصوص۔ اور ہماری خواتین بہنیں چاہے کسی پارٹی سے ہو، اسمبلی میں بیٹھی تھی، ان کی موجودگی میں انتہائی ناروا، ناگوار اور
لحاظ سے گری ہوئی زبان انہوں نے استعمال کی خواتین کے لیے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے لیے. عجیب لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. حکومت بھی ہماری چوری کی، مینڈیٹ بھی ہمارا چوری کیا، انتخابی نشان بھی ہمارا چوری کیا، امیدوار بھی ہمارے اٹھوائے، ہم سے کاغذات بھی چھینے، ہمارے گھروں پہ ڈاکے بھی ڈالے، خواتین کو بھی اغوا کیا، ہمارے امیدواران کو اغوا کیا، ہمارے لیڈرز کو اغوا کیا، ہمارا بیٹا سیف ہاؤسز میں رکھا. پورے پاکستان نے دیکھا. اوپر سے اسمبلی میں جب بولتے بھی ہیں تو شرم تو اتنی بھی نہیں ہے کہ کنڈیم ہی کرو. یہ بھی پاکستانی تھے جتنے بھی اور جن کے ساتھ ابھی تک سلوک روا رکھا گیا ہے. لہذا آج ڈپٹی اسپیکر نے ہمیں موقع دیے بغیر ایوان ایڈجرن کیا. اگر ان لوگوں کے زبانوں کو لگام نہیں دی گئی تو پھر ایوان میں کوئی کارروائی نہیں چلے گی، پھر کوئی مقرر تقریر نہیں کر سکے گا، اور پھر وہ شور ہوگا، شرابہ ہوگا. تو لہذا ایوان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کل اگر حکومت یا پیپل پارٹی کی کسی ممبر اسمبلی نے ایسی زبان استعمال کی یا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، تو انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پھر ہم اپنی سیٹوں پہ نہیں بیٹھیں گے. ہم پھر اس اسمبلی میں ان کا جینا دوبر کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اگر آپ بد زبانی اور بد لحاظی کر رہے ہیں تو ہم بھی پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ باتیں تھی. کوئی سوال ہو تو میں اچھا، پارٹی کے اندر اس وقت اختلافات کی خبر ہے. آپ کو جو وکلا ونگ ہے وہ بھی اب تقسیم ہونے جا رہی ہے. مشتبہ بھی پشاور میں بیٹھ رہی ہے، پارٹی کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ سنبھال رہی ہے. اس سے کچھ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ خان کی رہائی کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ میں میڈیا سے ایک استدعا کرتا ہوں. ابھی تمام میڈیا چینل کی یہی ہیڈ لائن چل رہی ہے، پارٹی میں تقسیم. تو تقسیم کی طرح روشنی بھی تو ڈالے نا. کون سی تقسیم؟